مدین کے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ کیا کوئی نبی ان کی ہدایت کے لیے نہیں آیا تھا؟ کون سا انسان ہمیشہ ہمیشہ فساد میں مبتلا رہتا ہے اور فساد کسے کہتے ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو تاکہ با ایمان لوگوں کو دھمکیاں دو اور مومنوں کو راہ راست سے روکو، اور طرح طرح کے شبہے ڈال کر اس راہ کو ٹیڑھا دکھاؤ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم تھوڑے تھے تو خدا نے تمہاری تعداد بڑھا دی، اور دیکھو کہ فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے نکات کی جانب اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: ہر راستے پر بیٹھنے کا مطلب ممکن ہے کہ راستوں، سڑکوں اور گلی کوچوں میں فتنہ برپا کرنے کے لیے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے ہر راستہ اور ہر قسم کا طریقہ کار اختیار کرنا مراد ہو، جیسا کہ آیت نمبر 16 میں ہم نے پڑھا کہ شیطان نے قسم کھائی کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے حق کے راستے پر گھات لگا کر بیٹھے گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہاں اس کا مطلب ظاہری طور پر بیٹھنا نہیں ہے۔ ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب جانتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، حق کے دشمن خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہر جگہ گھات لگائے بیٹھے ہیں، ہر راستہ اور ہر طریقہ کار کا استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا اور ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کرنا منع ہے۔ نمبر 3، دشمن کوشش کرتا ہے کہ دین کے چہرے کو بدل دے اور لوگوں میں اسے برا بنا کر پیش کرے۔ نمبر 4، کبھی کبھی آبادی کا زیادہ ہونا بھی ایک سسٹم اور پلان کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک فضیلت ہو۔ نمبر 5، عوام کی تربیت اور ہدایت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ نعمتوں کی طرف متوجہ کیا جائے اور گزرے ہوئے لوگوں کی یاد کو زندہ رکھا جائے۔ نمبر 6، تاریخ کا مطالعہ اور اس سے عبرت لینا خدا کی تاکید ہے۔ نمبر 7، لوگوں کی زندگی کو پڑھتے وقت ان کے انجام کو نظر میں رکھا کرو کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے وقتی طور پر کیا کامیابی حاصل کی ہے۔ نمبر 8، خدا کے راستے کو بند کرنا یا اس سے لوگوں کو بھٹکانا ایک طرح کا فساد ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 86 کی تفسیر کی جانب اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور
مدین کے لوگوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف خدا کی عبادت کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزہ یعنی واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا لین دین میں جو پیمانہ اور ترازو کا حق ہے اسے ادا کرو اور لوگوں کے مال میں سے کچھ کم نہ کرو، اور جبکہ ایمان اور انبیاء کی دعوت کے ذریعے روئے زمین پر اصلاح ہو چکی، اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم باایمان ہو۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کون سا خاص نقطہ بیان کیا ہے۔ نکات: اس سورے میں انبیاء کے بارے میں یہ 5ویں داستان اور واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے داستان متعدد سوروں جیسے سورہ ہود اور سورہ شعراء میں بھی بیان ہوئی ہے۔ مدین شام کے شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ جغرافیہ کے اعتبار سے آج یہ اردن کے نزدیک ہے اور اس کا نام معان ہے۔ سرسبز علاقہ تھا، یہاں کے لوگ بت پرست تھے، تقریباً سبھی لوگ مالدار اور خوشحال تھے، لیکن معاملات میں اور ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن آخرکار وہ قوم ضد اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ایکا کی طرف مبعوث ہوئے اور ان کی ہدایت کرنے لگے۔ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول نہ کیا اور آخرکار ہلاک ہو گئے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب، سورہ شعراء آیت نمبر 176 اور 177۔ البتہ اس چیز کا احتمال ہے کہ مدین وہی ایکا ہو، کیونکہ ایکا ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں گھنے درخت ہوں، کھجور وغیرہ کے درخت ہوں، یعنی جناب شعیب کے شہر کے 2 نام تھے، مدین اور ایکا۔ بے ایمان انسان ہمیشہ گمراہی اور فساد کا شکار رہتا ہے، لیکن ہر زمانے میں مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں لواط اور اخلاقی فساد میں گرفتار تھے، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں ناپ تول میں کمی اور مالی فساد بہت عام تھا۔ یہ تھا آیت کریمہ کا وہ خاص نقطہ۔ اب جانتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، حضرت شعیب علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہمدردی اور برادری تھا۔ شاید مدین کے لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری بھی تھی۔ نمبر 2، تبلیغ و محبت ہمیشہ ہمدردی، پیار و محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 3، توحید اور ایک خدا کی عبادت انبیاء کی تبلیغ کا مرکز ہے۔ نمبر 4، معجزہ اور انبیاء کی دلیلیں لوگوں کی ترقی و ہدایت کے لیے ہوتے ہیں اور اس کا تعلق اللہ کی ربوبیت سے ہے۔ نمبر 5، شرک اور اعتقادی گمراہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا سب سے اہم مسئلہ اقتصادی اور مالی گمراہی تھا۔ نمبر 6، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، لین دین میں گھپلا کرنا اور اقتصادی سسٹم میں خلل ڈالنا، لوگوں کی چیزوں کو کم اہمیت بتانا حرام ہے اور فساد میں گنا جاتا ہے۔ نمبر 7، انبیاء سماج کے اقتصادی اور مالی مسائل پر بھی نظر رکھتے ہیں، وہ لوگوں کی مادی ترقی و خوشحالی بھی چاہتے ہیں۔ دین اور اس کے قانون دنیا کی زندگی سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 8، کام چوری بھی ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی طرح جرم ہے، اسی لیے اموالہم کے بجائے اشیاءہم فرمایا ہے تاکہ ہر چیز شامل ہو جائے۔ نمبر 9، کامل ایمان اور صحیح و سالم اقتصاد میں ہی دین و دنیا کی سعادت اور کامیابی ہے۔ نمبر 10، انبیاء کے احکام اور ان کا ڈرانا دھمکانا سب خیر ہے اور انسان کی سعادت اور کامیابی کے لیے ہے۔ نمبر 11، ایمان صحیح کاروباری زندگی اور اجتماعی عدالت کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ جناب شعیب کی قوم ناپ تول میں ہیر پھیر کیا کرتی تھی، بے ایمانی کیا کرتی تھی۔ انہوں نے جناب شعیب کا کہنا نہیں مانا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور قوم کو تباہ اور برباد کر ڈالا۔ اور بے ایمان لوگ ہمیشہ فساد میں مبتلا رہتے ہیں۔ فساد کے بہت سے مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ خاص مصداق کو جاننے کی کوشش کی، جیسے ناپ تول میں ہیر پھیر کرنا، بے ایمانی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ سسٹم میں خرابی ایجاد کرنے کو فساد سے تعبیر کیا گیا۔
تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.